بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ آج آپ لوگوں کے سامنے ایک متاثرین تربیلا ڈیم کا ایک انتہائی سنگین اور موسٹ سینسٹیو ایشو لے کر حاضر ہوا ہوں، اور سب سے پہلے میں آپ کو اپنا تعارف بھی کروا دوں کہ میں خود بھی متاثرین تربیلا ڈیم خلابٹ ٹاؤن شپ کا رہنے والا ہوں، اور اس سلسلے میں میڈیا کی وساطت سے ارباب اختیار تک یہ ایک انتہائی اپنا سنگین اور موسٹ سینسٹیو ایشو ارباب اختیار کو کہ گوش گزار کرنے آیا ہوں۔ مسئلہ کچھ اس طرح ہے، اس سے پہلے سمجھنے کے لیے میں آپ سے تمہیداً ایک عرض کروں گا کہ اختلاف رائے یا اختلاف ہونا تمام انسانوں کے درمیان ایک فطرتی عمل ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات، تو اس پر بھی لوگوں کا اختلاف ہے۔ وہ کیا اختلاف؟ کمیونسٹ کہتے ہیں کہ کوئی خدا ہی نہیں، ہم مسلمان کہتے ہیں کہ خدا ہے۔ اسی طرح آپ انبیاء پر چلے جائیں تو وہاں بھی لوگوں کا اختلاف، آپ قرآن پر آ جائیں تو وہاں بھی لوگوں کا اختلاف۔ کوئی لوگ گرنتھ کو مانتے ہیں، کچھ لوگ گیتا کو مانتے ہیں، اور ہم لوگ قرآن پاک کو مانتے ہیں۔ غرض ہے کہ ہر چیز میں اختلاف ہے۔ اگر اختلاف نہیں ہے تو ما سوائے ایک چیز جس کا نام ہے موت، مرنا ہر کسی نے۔ اگر آپ کسی مسلم سے پوچھیں، غیر مسلم سے پوچھیں، سیاسی سے پوچھیں، غیر سیاسی سے پوچھیں، امیر سے پوچھیں، غریب سے پوچھیں، چھوٹے سے پوچھیں، بڑے سے پوچھیں، ہر گھر میں موت ہے۔ اور آج خلابٹ متاثرین تربیلا ڈیم کا سب سے زیادہ نہایت اہم ایشو جو ہے وہ زندگی سے زیادہ موت کا بن چکا ہے، کہ ہمارے جو سرکاری قبرستان ہے، جو آج سے 44 سال پہلے ہمیں جو الاٹ کیا گیا تھا سیکٹر نمبر 3 کے اندر 100 کنال جس کا رقبہ تھا، وہ آلموسٹ ختم ہونے کو ہے۔ اگر آپ وہاں فزیکلی وزٹ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا میکسیمم درجن بھر قبروں کی جگہ رہ چکی ہے۔ اور آج ان متاثرین تربیلا ڈیم کو اپنے جینے سے زیادہ اس چیز کی فکر لاحق ہو چکی ہے کہ اگر گھر میں میت پڑا ہوگا تو ہم اس کو دفنائیں گے کہاں پر۔ آج وہاں پر جو ہمارے مہیر حضرات ہیں، جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، انہوں نے اپنی پرائیویٹ جگہ لے کے چاردیواریاں کر کے اپنے لوگوں کو بعد از مرگ بھی اکاموڈیٹ کر لیا ہے۔ لیکن جو ہمارے خلابٹ متاثرین تربیلا ڈیم کی 95% غریب عوام ہے، وہ کہاں جائے گی؟ اس کا کسی نے سوچا ہے؟ اس پر کسی نے بات کی ہے؟ غالباً اس سے پہلے کوششیں تو کی ہوں گی، لیکن کوئی خاطر خواہ ان کا رزلٹ نہیں آیا۔ تو اس سلسلے میں جناب پہلے بھی ہم جناب عمر ایوب صاحب وفاقی وزیر توانائی و پیٹرولیم، ان سے ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ ان کی منسٹری کے اندر واپڈا کا محکمہ آتا ہے جس کے پاس ریزرو ایریا موجود ہے۔ تو ہمارے خلابٹ میں ایک بہت بہترین متبادل کے طور پر آپشن موجود ہے جسے ہم واپڈا کا ریزرو ایریا کہتے ہیں۔ وہاں پر آلموسٹ 200 کنال جگہ ہمیں الاٹ کی جائے۔ اگر یہ جگہ ہمیں الاٹ ہو جاتی ہے تو اس میں ہماری آئندہ والی نسلیں بھی اکاموڈیٹ ہو سکتی ہیں، اور خلابٹ کا یہ مسئلہ بھی ختم ہو سکتا ہے۔ آلموسٹ خلابٹ کی آبادی 2 لاکھ سے زیادہ سے اوپر وہ نفوس مشتمل ہیں، اور ان کے ساتھ اب یہ مسئلہ ملحقہ آبادیوں کا بھی ہو چکا ہے۔ ایک غریب آدمی 3 لاکھ روپیہ مرلہ جگہ خرید نہیں سکتا۔ اس لیے میری یہ ان سے پردردانہ اپیل ہے عمر ایوب صاحب سے کہ وہ اس مسئلے پر فوراً سے پہلے نوٹس لیں اور ہمیں وہ جگہ الاٹ کر کے اپنے لیے توشرۂ آخرت بھی بنائیں، لوگوں کی دعائیں بھی لیں۔ اور اس سلسلے میں ہمارا آلریڈی پورے خلابٹ کی رابطہ کمیٹی بھی بن چکی ہے، اور میرے ساتھ کافی لوگ موجود ہیں جو یہاں آنا چاہتے تھے۔ فقط آج آپ کی میڈیا کی وساطت کے تھرو میں نے چاہا کہ ہم یہ پیغام ایک تھرو پراپر چینل ایک پہنچا بھی دیں ان کو، اور اس میں مزید ان کو اس کی کوئی اویئرنیس بھی ہو جائے کہ یہاں کس سنگین نوعیت کا مسئلہ ہے۔